السلام علیکم۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم کان کے امراض کے متعلق بات کریں گے۔ اس میں ایک بیماری ہے کان میں شور کا ہونا۔ کان میں شور کا ہونا، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یہ اس پہ بات کریں گے، اس کے اوپر علاج اس کا، اور یہ ان کی جو علامات ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کو کان میں شور کا ہونا، کان میں سنسناہٹ ہونا، سائیں سائیں ہونا اور کان میں درد ہونا، ٹینائٹس بھی اسی مرض کو کہتے ہیں۔ یہ تمام مرض جتنے بھی ہیں یہ کان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی میں کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو اس میں یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو نزلہ رہتا ہے، جو دائمی نزلہ ہوتا ہے، بچپن سے ہے تو جوانی سے ہے، کافی دیر سے ہے، وہ نزلہ ان کے گلے میں گرتا ہے مسلسل، اور یہاں تک اس کی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ نزلہ گر گر کے دماغ کمزور ہوتا ہے، کان کے رستے سے کان کی طرف جو نالیاں آتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، کان میں ریشہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، کان بہنا شروع ہو جاتا ہے، کان کی نالیاں کھل جاتی ہیں، یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مریض جو شوگر کے مریض ہیں یا دماغی مریض ہیں یا ایسے مریض جن کو کبھی بچپن میں یا کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں کئی ایسی چوٹ لگ گئی ہے جس سے دماغ متاثر ہوا ہے اور کان کے اوپر اس کے اثرات آئے ہیں، یا بچپن میں کان کا پردہ پھٹ گیا ہے اور کان اس کی وجہ سے کمزور ہو گیا، تو جو عمر بڑھے گی تو اس وقت پھر ان تمام جو اس کے عوامل ہوئے ہیں اس کے اندر اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ علامتیں جب ظاہر ہوتی ہیں پھر یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت شروع میں کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، گھر سے کوئی ٹوٹکا وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی کسی کے بتائے ہوئے مشورہ کرتے ہیں، باقاعدہ معالج سے اپنا علاج نہیں کرواتے، وہ مرض بڑھتا پھر تک کافی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مریض اس تکلیف سے انتہائی پریشان ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتائی علامات۔ پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ بہت سارا فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، بہت ساری تلی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھانے کے اندر مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، بادی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان سے بھی یہ علامت ہوتی ہیں، ان سے بھی یہ تکلیفیں ظاہر ہوتی ہے اور یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، دماغ کی کمزوری، دماغ کو آکسیجن پوری طرح سے نہ ملنا، وہ لوگ جو دماغی کام زیادہ کرتے ہیں، جیسے کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، موبائل کا بہت استعمال کرتے ہیں، نظر کا زور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری کمزوری ہیں، اور ان علامات کی وجہ سے کان کے پردے کمزور ہو جاتے ہیں، کان کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں، پھر وہ شائیں کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مریض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن کو مسلسل نزلہ رہنے کی وجہ سے جو کان کی نالیاں ہیں وہ ان کا سوراخ کھل جاتا ہے، وہ بڑی ہو جاتی ہیں، موٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر ہوا جو ہے وہ مسلسل لگتی ہے، اس ہوا کے لگنے سے بھی کان میں شور جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کو تو احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں، جیسے اس میں آپ مریض سب سے پہلے اپنا بادی چیزیں جو ہے اس سے پرہیز شروع کریں۔ اس میں گوبھی ہے، ماش کی دال ہے، چاول ہے، اور تلی ہوئی چیزیں ہیں، فرائی ہوئی چیزیں، ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو علاج میں کچھ چیزیں تو میں آپ کو کچھ گھر سے بتا دیتا ہوں، وہ آپ کر سکتے ہیں، جیسے سونف اور شکر، دیسی شکر، ان دونوں کو ہم وزن لے کے اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں، ایک چمچی صبح شام لے سکتے ہیں، اس سے بھی کوئی بہتری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سونف، سفید مرچ، گلاب کی سوکھی پتیاں، اور جس کو گلے سرخ بھی کہتے ہیں، ان کا آپ پاؤڈر بنا لیں، بادام اس کے اندر ڈال لیں تھوڑے سے، یعنی کوشش کریں ان کو ہم وزن لے لیں، تو اس کا پاؤڈر بنا کے آدھی چمچی صبح شام دودھ کے ساتھ بھی لے لیں، اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ یا پھر بادام روغن کا استعمال کریں، سر میں اس کی مالش کریں، کان پٹی پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بادام روغن کا ایک قطرہ 24 گھنٹے میں، سارا دن میں ایک قطرہ بادام روغن
آپ کان میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ کان صاف ہو، یہ نہ ہو کان میں گند ہو، پیپ ہو، کچھ ہو، پھر نہیں استعمال کرنا۔ کان صاف ہو، پھر اس کے اندر آپ نے زیادہ سے زیادہ 1 قطرہ ڈالنا ہے، یا سرسوں کا تیل، اس میں لہسن جلا لیں، تھوڑی سی ہلدی اس کے اندر ڈال لیں، اس کے بعد اس کو اچھی طرح چھان کے صاف کر کے پھر اس میں سے آپ 1 قطرہ 24 گھنٹے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے معالج کے مشورے کے بعد جو بھی آپ مناسب سمجھے اس کے بعد پھر آپ اس کا علاج کریں۔ اس کے علاوہ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے اگر آپ نے معالج سے رابطہ کرتے ہیں یا ان کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر روغن سماعت کشا ہے، اس کا استعمال ہے، وہ صبح شام استعمال ہو سکتا ہے، یا دن میں جیسے بھی معالج آپ سے ہدایات دے اس کے مطابق آپ اس کا استعمال کر لیں۔ اور دماغ کی طاقت کے لیے خمیرہ بادام کا استعمال کریں۔ اسی طرح خمیرہ گوزبان امبری جواہر وہ دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے اور سماعت میں بھی اس کا فرق ڈالتا ہے، اس کو استعمال کریں۔ خمیرہ خشخاش استعمال کر لیں۔ گھر میں بہت سارے لوگ خمیرے خشخاش کا سالن بناتے ہیں، اس کا استعمال جو ہے نا اگر آپ وہ بھی گھر میں پکا کے استعمال کر سکتے ہیں خشخاش کا، تو اس سے بھی کافی بہتری آ جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں انشاءاللہ اچھی صحت بھی ہوگی اور اس مرض میں کمی بھی آئے گی، آپ کی صحت بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ باقی جو بھی آپ کوئی علامت ایسی ہو آپ فون پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہوگا، وہاں سے بھی آپ رابطہ کر لیں، ہمارے معالج سے رابطہ کریں، آپ اپنا صحت کا خیال کریں۔ وہ ادویات جو دواخانہ حکیم اجمل خان سے آپ کے معالج آپ کو ریکمینڈ کریں وہ میڈیسن آپ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں، آرڈر کر سکتے ہیں آن لائن، وہاں سے بھی ہے، آن لائن آپ حکیم سے معالج سے اپنا رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام دوائیاں آپ گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں، لیکن مشورے کے ساتھ منگوائیں تاکہ آپ کو فائدہ زیادہ ہو سکے۔ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو آپ پریس کریں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر رابطے میں بھی رہیں گے۔